خوش آمدید اس نئے تفصیلی جائزے میں۔ آج ہم ایک انتہائی کلاسک اور گہرے تاریخی خطبے کو ڈی کوڈ کرنے والے ہیں۔ ہم اس پورے سورس مٹیریل کو ایک واضح سٹرکچر میں رکھیں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اصل میں ایک کلندر یا اللہ کا دوست ہونے کا حقیقی بلو پرنٹ کیا ہے۔ تو چلیں سیدھا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ذرا اس سوال پر غور کریں، وہ کیا چیز ہے جو واقعی کسی کو اللہ کا ولی بناتی ہے؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ثقافتی کہانیوں اور سنی سنائی باتوں نے اولیاء اللہ کی اصل الہامی تعریف کو کافی حد تک دھندلا دیا ہے۔ اکثر ظاہری کرامات، عجیب پہناووں یا الگ تھلگ رہنے کو ہی ولایت مان لیا جاتا ہے، رائٹ؟ لیکن ماخذ نے یہاں ثقافتی خرافات اور الہامی حقیقت کے درمیان ایک بہت کلیئر لائن ڈرا کی ہے۔ اس گفتگو کے مطابق سچے اولیاء کوئی جادوگر یا محض کرتب دکھانے والے لوگ ہرگز نہیں ہوتے، بلکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو سختی سے مذہبی فرائض کی پابندی کرتی ہیں اور جن کا عقیدہ بالکل کھرا اور خالص ہوتا ہے۔ تو اس پورے کانسیپٹ کو ہم نے ماخذ کی بنیاد پر 6 بنیادی حصوں میں بریک ڈاؤن کیا ہے۔ 1 کلندر کا اصل مطلب، 2 اللہ پر مکمل توکل، 3 سچی توبہ، 4 عبادت سے لگن، 5 برائی سے روکنا اور 6 دل کی پاکیزگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ کلندر کا اصل مطلب۔ ماخذ اس بات پر بڑا مضبوط سٹینڈ لیتا ہے کہ ایک سچے کلندر یا روحانی بلندی پانے والے شخص کے لیے سب سے پہلی اور لازمی شرط اس کا درست عقیدہ اور پیغمبر اسلام سے غیر متزلزل محبت ہے۔ مطلب یہ کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو شریعت کی حدود سے باہر جاتا ہو۔ اس حوالے سے مقرر نے سورہ توبہ کی ایک مخصوص آیت کا حوالہ دیا ہے جو ایک طرح سے اولیاء اللہ کو پہچاننے کی ایک مکمل چیک لسٹ ہے۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ سچی توبہ، مستقل عبادت، اللہ کی حمد، روزے رکھنا، سجدے کرنا، نیکی کا حکم دینا اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ کوئی ہوائی یا صوفیانہ تخیل نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی پریکٹیکل لاہیہ عمل ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، مکمل توکل۔ یہ پورا آئیڈیا اس بات کے گرد گھومتا ہے کہ انسان اپنا بھروسہ دنیاوی طاقتوں، پیسے اور سورسز سے ہٹا کر مکمل طور پر ذات باری تعالیٰ پر شفٹ کر دے۔ توکل کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ ماخذ بتاتا ہے کہ جب کسی کا اللہ کی پاور اور اس کے پلان پر بھروسہ مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ دنیا کا طاقتور ترین انسان بن جاتا ہے۔ مطلب پھر اسے کوئی خوف، انگزائٹی یا دنیاوی ٹینشن نہیں رہتی، کیونکہ اسے پکی گارنٹی ہوتی ہے کہ اس کا رب ہر حال میں اس کے ساتھ ہے۔ اس لیول کے توکل کو ایکسپلین کرنے کے لیے ماخذ ایک بہت مشہور تاریخی واقعہ سامنے لاتا ہے۔ ایک سفر کے دوران جب پیغمبر اسلام آرام فرما رہے تھے اور ان کی تلوار درخت سے لٹکی ہوئی تھی تو اچانک ایک دشمن آیا۔ اس نے تلوار اٹھائی اور تنبیہ کرتے ہوئے پوچھا کہ اب مجھ سے کون بچائے گا؟ اب ظاہر ہے نارمل ریاکشن تو گھبراہٹ ہوتا، لیکن اس سوال کے جواب میں کوئی پینک نہیں تھا، بس ایک مسکراہٹ اور ایک اٹل لفظ تھا، اللہ۔ اور ماخذ بتاتا ہے کہ اس ایک نام میں، اس توکل میں اتنی طاقت تھی کہ اس دشمن کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار گر گئی۔ یہ ہے وہ حقیقی توکل جہاں دنیاوی اسباب بالکل صفر ہو جاتے ہیں۔ اسی توکل کی ایک اور زبردست مثال ہمیں داتا علی حجویری کی بیان کردہ ایک پیرابل میں ملتی ہے۔ مصر میں شدید قحط پڑا تھا، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں تھا، لیکن ایک غلام بازار میں ہنس کھیل رہا تھا۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس کا جواب تھا کہ میرے مالک کے گودام تو اناج سے بھرے ہیں، مجھے کیا ٹینشن؟ مقرر یہاں یہ کنیکٹ کرتے ہیں کہ کاش ہمیں بھی اپنے رب کے ان لامحدود خزانوں پر بالکل ایسا ہی ان بلائنڈ ٹرسٹ نصیب ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے پر، سچی اور مستقل توبہ۔ ماخذ کے مطابق توبہ کا مطلب صرف ایک بار رو کر معافی مانگ لینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، عاجزی کا اور مسلسل اپنا کورس کریکٹ کرتے رہنے کا۔ سچے دوست وہ ہیں جو نیک کام کرنے کے باوجود ڈرتے ہیں اور مسلسل توبہ کے سائے میں رہتے ہیں۔ یہاں حبیب اجمی کا جو واقعہ کوٹ کیا گیا ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ وہ ایک زمانے میں سود کا کاروبار کرتے تھے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ان کے ناجائز مال کی نحوست اس حد تک بڑھ گئی کہ ایک دن جب ان کی بیوی نے ہنڈیا میں چمچ ہلایا تو وہ سارا سالن خون بن گیا۔ یہ وہ شاکنگ لمحہ تھا جس نے انہیں مکمل طور پر جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور انہوں نے ایسی کھری توبہ کی کہ وہ ایک عظیم ولی بن گئے۔
اور توبہ کا ایک اور انوکھا لیول دیکھیں، امام احمد بن حنبل کے غلام کا ذکر ہے جو راتوں کو جاگ کر روتے تھے کہ یا اللہ، میں دن کے وقت اپنے دنیاوی آقا کی خدمت کی وجہ سے تیری اتنی عبادت نہیں کر پاتا جتنی کرنی چاہیے۔ یعنی یہ ہستیاں بڑے گناہوں پر نہیں بلکہ عبادت کے موقع مس ہو جانے پر آنسو بہاتی تھیں۔ کیا کمال کا معیار ہے۔ چوتھا حصہ، عبادت سے سچی اور انتھک لگن۔ ماخذ یہاں سختی سے واضح کرتا ہے کہ یہ عبادت دکھاوے یا سوسائٹی سے واہ واہ سمیٹنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ پیورلی بندے اور رب کے درمیان ایک خالص اور پرائیویٹ راز ہونا چاہیے۔ یہاں ایک حدیث قدسی کا انتہائی گہرا حوالہ دیا گیا ہے جو اس سارے پروسیس کو سمجھاتا ہے۔ جب بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ ماخذ یہ تھیوری پیش کرتا ہے کہ اولیاء اللہ سے جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں اس کے پیچھے ان کی اپنی طاقت نہیں بلکہ براہ راست اللہ کی دی ہوئی انرجی فلو کر رہی ہوتی ہے۔ اس عبادت کی طاقت کو ماخذ ایک حیرت انگیز واقعے سے لنک کرتا ہے۔ ایک شخص جسے مزدوری نہ ملی تو وہ مایوس ہو کر گھر جانے کے بجائے سخت گرم ریت پر بیٹھ کر دوپہر سے عصر تک اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ ماخذ کے مطابق جب وہ واپس لوٹا تو اس نے تانوں سے بچنے کے لیے رومال میں ریت باندھ لی تھی، لیکن گھر جا کر دیکھا تو وہ ریت ہیروں اور جواہرات میں بدل چکی تھی۔ پانچواں حصہ، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو اس عام مت کو لٹرلی توڑ دیتا ہے کہ درویش یا صوفی تو بس غاروں میں بیٹھنے والے تنہائی پسند لوگ ہوتے ہیں۔ ماخذ کا اصرار ہے کہ سچے اولیاء سوسائٹی کے ایکٹیو گارڈینز ہوتے ہیں، وہ میدان عمل میں رہتے ہیں۔ بایزید بسطامی کا واقعہ اس کی پرفیکٹ مثال ہے۔ انہوں نے ایک نوجوان کو سرعام ایک غلط کام یعنی موسیقی کا آلہ بجاتے دیکھا تو سختی سے اسے توڑ دیا، جس میں اس نوجوان کو چوٹ بھی آئی۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ بعد میں انہوں نے شفقت دکھاتے ہوئے اس کے گھر حلوہ اور نقصان کے پیسے بھجوائے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ان میں حق کے لیے سختی اور انسانی ہمدردی دونوں ایک ساتھ موجود تھیں۔ تو اصل میں یہ شخصیات سچائی کے حقیقی محافظ تھے۔ ماخذ امام احمد بن حنبل کی مثال دیتا ہے جنہوں نے حق بات پر قید کاٹی، جسمانی تکالیف سہی لیکن ظالم کے سامنے نہیں جھکے۔ اسی طرح ذوالنون مصری کی مثال ہے جنہیں لوگوں نے تانے دیے، مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے ان کے لیے بددعا کرنے کے بجائے مسکرا کر ان کی ہدایت کی دعا کی۔ اب آتے ہیں چھٹے اور آخری حصے پر، دل کی پاکیزگی۔ اصل میں یہ وہ کور ایلیمنٹ ہے جو اس پورے روحانی بلو پرنٹ کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ظاہری اعمال کتنے ہی پرفیکٹ کیوں نہ ہوں، اگر اندر کی دنیا صاف نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ تو یہاں ایک بڑا ہی فلسافیکل سوال کھڑا ہوتا ہے، خدا رہتا کہاں ہے؟ ماخذ اس کا بڑا گہرا جواب دیتا ہے کہ اللہ زمینوں یا آسمانوں میں نہیں بلکہ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس دل میں کوئی حسد، میل یا غلاظت تو نہیں؟ اس پوائنٹ کو ایک بڑے ہی دلچسپ واقعے سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ ایک درویش نہانے گیا تو ایک شیر اس کے کپڑے اٹھا کر لے گیا۔ وہاں کچھ ایسے نقاد بھی موجود تھے جو اس درویش کے تلفظ اور ظاہری خامیوں پر تنقید کرتے تھے، تو اس درویش نے جنگل کی طرف صرف ایک آواز دی اور شیر بالکل خاموشی سے وہ کپڑے واپس لا کر رکھ گیا۔ اس واقعے کی پنچ لائن واقعی کمال کی ہے۔ اس درویش نے ان تنقید کرنے والوں سے کہا کہ دیکھیں، تم نے محنت کر کے اپنا تلفظ اور الفاظ ٹھیک کیے ہیں، لیکن میں نے محنت کر کے اپنا دل ٹھیک کیا ہے، اور خدا ظاہری شکل و صورت کو نہیں، دل کو دیکھتا ہے۔ ماخذ کا کور میسج یہی ہے کہ اگر دل میں کینہ یا نفرت بھری ہو تو کوئی بھی ظاہری عبادت اللہ کے قریب نہیں کر سکتی۔ اس زبردست تفصیلی جائزے کو ہم ایک ایسے سوال پر کنکلوڈ کرتے ہیں جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ ہم نے دیکھا کہ سچے روحانی عروج کے لیے مکمل توکل، کھری توبہ اور سب سے بڑھ کر ایک پاکیزہ دل اور دنیا میں حق پر ڈٹ جانا کتنا ضروری ہے۔ تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ آج ہم اپنے دلوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ کیا یہ دنیا کا خوف ہے، حسد ہے، یا پھر خالص محبت اور بھروسہ؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کی توجہ مانگتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس جائزے میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔